بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کیپٹل ویو. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ویژن عزم استحکام کے حوالے سے، جو 22 جون کو ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کی، اور اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک تھے اور آرمڈ فورسز کے جو سروسز چیف ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک تھے. وہاں پہ ایک فیصلہ لیا گیا. فیصلہ یہ لیا گیا کہ ہمیں ایک رینیوڈ جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ، ایک ول کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ویژن کو لے کر آنا ہے تاکہ پاکستان کو دہشت گردی کی افریت سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ اب ایک رینیوڈ اور ایک دوبارہ ایک ول پاور کے ساتھ آپریشن کی یا ایک ویژن کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں سیکیورٹی فورسز کے 500 سے زیادہ اہلکار شہید ہوئے. اسی طریقے سے 2024 میں اگر 6 ماہ کا ہم جائزہ لیں تو 250 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. حال ہی میں کچھ دن پہلے ڈی ایس پی علی رضا کو شہید کیا گیا اور جس کی ذمہ داری ایک الفجر نامی تنظیم نے، کالعدم تنظیم نے قبول کی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے ایک سابق سینیٹر کو بھی شہید کیا گیا اسی دہشت گردی کی. وہ افریت کا شکار ہوئے. اس کا بنیادی طور پہ اب حکومت جو چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ایک ایسا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جائے جس کے اندر کسی پاکستانی کو تکلیف دیے بغیر جو ہے وہ ان ٹارگیٹڈ اور جگہوں پہ نشانہ بنایا جائے، ان جگہوں پہ جہاں پہ دہشت گردی کی جو جگہ ہے وہ لے سکتی ہے اور دہشت گردی وہاں پہ ہو سکتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جائے. اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے، جس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی جانب سے اپوزیشن آ رہی ہے اور حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو ہم اے پی سی کے اندر لے کر آئیں گے، اس کو قومی اسمبلی میں بحث و مباحثے کے لیے لے کر لایا جائے گا تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکے ایک ویژن کے اوپر، اور اس کے بعد پھر کاروائیاں ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. ہمارے کچھ دوست ممالک جو پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یک زبان بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ کنسرن شو کیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے بھی یقیناً پروگرام میں بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے حافظ طاہر خلیل صاحب نے، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. رشید صافی صاحب اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمایوں خان صاحب تجزیہ کار. اقرار ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار اور رپورٹنگ کے اوپر بڑا ان کا تجربہ ہے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال ہوگا سب سے پہلے حافظ طاہر خلیل صاحب آپ سے، یہ فرمائیے گا کہ عزم استحکام جو ویژن ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ یاسر صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے اور اس میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک استحکام کی جانب وہ بتدریج جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ وہ حالات ہیں جس میں پاکستان اور اہل پاکستان دونوں کو امن کی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. لیکن ہماری جو دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستانی معیشت کو ابھرتا نہیں دیکھ سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے پڑوس سے، خاص طور پر افغانستان کے اندر سے دشمن قوتوں جس میں دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہیں پوری طرح سے، ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں داعش بیٹھی ہوئی ہے، وہاں ای ٹی ایم بیٹھی ہوئی ہے، ازبکستان موومنٹ بیٹھی ہوئی ہے، دیگر تمام موومنٹس جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اور یکے بعد دیگرے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوتی ہیں. اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی پوسٹیں، پاکستانی عوام دونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس طرح سے آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ سینیٹر ہدایت اللہ صاحب وہ ایک الیکشن کمپین میں جا رہے تھے اپنے بھتیجے کی، وہ اس کا شکار ہوئے اور شہادت کے منصب پر پہنچے. اسی طرح کل جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا کراچی میں، یہ بالکل ٹارگٹ کلنگ تھی جس میں ڈی ایس پی، بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے ان کے پاس دہشت گردی کے، اور وہ بڑے انہماک کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ ان کیسز کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے.
اور یہ وہ حملے ہیں جو دراصل یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس 37 برسوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری تھی اس میں بہت سی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بہت سا معاشی نقصان بھی اٹھا لیا، اب ساری دنیا میں امن قائم ہو رہا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے پاکستان میں امن کو ترجیح دیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت آج پرائم منسٹر جب کوئٹہ گئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں جن سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے سب سے پہلے ہمیں ان کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے یا پاکستان کے اندر جو معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ ان کو مستحکم کیا جا سکے، اور یہاں معاشی طور پر پاکستان کو ہم آگے بڑھا سکیں، کیونکہ دیکھیں جب پیداواری عمل آگے بڑھے گا تو لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، اور اسی کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گزشتہ ہفتے دوحہ کانفرنس ختم ہوئی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ افغانستان کی جانب سے یہ یقین دہانیاں کرائی گئیں اور پاکستان کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہوا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں استحکام ہونا چاہیے، اور دونوں حکومتیں جو ہیں مل کر ایسی فورسز کے خلاف اقدامات کریں جو دونوں ملکوں کی مشترکہ دشمن ہے، جو دونوں ملکوں کے امن کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ اور اس بات پر اتفاق کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں ماضی میں بھی ایسے اتفاق ہوتے رہے ہیں، اور ماضی میں بھی افغان حکومت جو ہے یہ یقین دہانیاں کراتی رہی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان دیکھیں جو عزم استحکام ہے اس کے کئی یہ پرائم منسٹر نے اپنی جو سپیچ کی تھی 29 جون کو کیبنٹ میں بھی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات واضح کی کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ پاکستانی عوام کو تکلیف نہیں پہنچے گی، جس طرح آپریشن ضرب عضب یا رد الفساد میں ہوتا رہا کہ نقل مکانی ہوتی رہی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کر، یہ جو ہے یہ عزم استحکام یہ ایک ایسا ویژن ہے جس میں جو کثیر الجہتی پاکستانی ریاستوں کے مجموعی قومی ویژن اور ریاستی اداروں کے تعاون کا عکاس ہے، اور اس کے ذریعے ہم فریم ورک ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے ذریعے یہاں پر دہشت گردی اور عسکریت پسندی اور شدت پسندی پرتشدد جو عسکریت پسندی ہے، پرتشدد جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائے گا کہ ماضی کے آپریشنز کے حوالے سے بہت تذکرہ ہوتا ہے، آپریشن رد الفساد لے لیں یا آپریشن ضرب عضب لے لیں یا اس سے پہلے جو آپریشنز ہوتے رہے ہیں، یہ ویژن جو ہے ان آپریشن سے کس حد تک مختلف ہوگا، اور یہ ایک عام پاکستانی کو یا بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان کے عوام کو جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں ان کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ وہ ان کی ریپوٹیشن نہیں ہے؟ شکریہ یاسر صاحب۔ دیکھیں یہ بڑا سادہ سا اگر ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ سمجھا سکے اور ہم یہ بتا سکے کہ ماضی کے جو آپریشن تھے، جن آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا، رد الفساد ہوا، اس کے علاوہ خیبر 1 خیبر 2 درجنوں آپریشنز ہوئے ہیں، اس میں اور یہ موجودہ جو حکمت عملی ہے یہ آپریشن نہیں ہے، بار بار حکومت کی طرف سے یہ وضاحت کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک عزم ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک نئی پالیسی ہے، ایک نیا ایڈپٹیشن ہے، اور تھرو آؤٹ اس میں صرف ٹیررزم کا کلا کما نہیں ہے، اس میں اسمگلنگ کے خلاف ایک جدوجہد ہے، اس میں جو ٹیکس فراڈ ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایک جدوجہد کی جائے گی، ایک کمپریہنسو پلان ہے سوسائٹی کے جو ناسور ہے، جو ہماری سوسائٹی کو لاحق ہے، ان سے جان چھڑانے کی کوشش ہے۔ جو ماضی کے جو آپریشن جن کا ذکر آپ کر رہے تھے اور موجودہ جو حکمت عملی، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ماضی میں جو کارروائیاں ہوئی ہے وہ کمبیٹ کارروائیاں تھی، وہ گریلا وار کے طرز پہ دہشت گردوں نے کئی علاقوں کو قبضے میں لے کے وہاں پہ اپنا نو گو ایریاز بنائے تھے، اپنے چیک پوسٹیں قائم کی تھی، لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، سوسائٹی کو یرغمال بنایا تھا، اس کے خلاف پاکستان کی آرمی گئی ان علاقوں میں اور ان لوگوں کے خلاف انہوں نے مسلح انداز میں اور بالکل ایک کھلے انداز میں آپریشنز کیے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کولیٹرل ڈیمیجز بھی ہوئے
اور لوگوں کی بڑی تعداد میں، اسپیشلی جو آخری آپریشن سوات میں ہوا اس میں بڑے پیمانے پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ ان لوگوں کی آبادکاری بھی ہوئی۔ جو ڈر خوف پایا گیا، اور پہلی ہی میڈیا نے ہی اس کو رپورٹ کیا کہ عزم استحکام کے نام سے ایک نیا ملٹری آپریشن قبائلی علاقہ جات، سرحدی پٹی، بلوچستان وغیرہ میں ہو رہا ہے، تو اس میں ان علاقوں میں جو پہلے آپریشن ہوئے ہیں جو متاثرین تھے ان میں خاص خوف و ہراس پایا گیا۔ اس دفعہ وضاحت کی گئی کہ کوئی کمبیٹ آپریشنز نہیں ہیں، انٹیلیجنس آپریشنز تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مسلسل ایک رواں عمل ہے۔ 9/11 کے بعد ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں آپریشنز ہو رہے ہیں۔ یہ جو کل ڈی ایس پی کراچی میں شہید ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پہ کراچی شہر میں آپریشن جاری ہے، نہ صرف سول لا انفورسمنٹ ایجنسی بلکہ انٹیلیجنس بیس پہ جو ملٹری ایجنسیز ہے وہ بھی کام کر رہی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقے، چمن سے لے کر گوادت تک بلوچستان کا علاقہ ہوا، سندھ کا کچے کے علاقے سے لے کر شہری علاقوں تک، جنوبی ڈیرہ غازی خان سے لے کر آپ کے اینڈ تک جا کے پنجاب کے آخر تک، ہر جگہ پہ مسلسل انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہے ہر طرف سے اور ہر جگہ سے ہم پہ وار کر رہا ہے۔ تو یہ تو وضاحت ہمیں کرنی بھی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ ماضی کے آپریشنز نہیں ہیں، ملٹری آپریشنز کی طرح نہیں ہے۔ کمپریہنسولی ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جا رہی ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو، پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا، پھر جو متعلقہ سیکیورٹی فورسز تھے ان سے بات کی گئی۔ اب تیسرے مرحلے میں اپنی ذاتی معلومات پہ آپ کے اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عاشور محرم کے فوراً بعد اے پی سی بلائی جا رہی ہے، جس میں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اسی ہفتے یا آنے والے چند دنوں میں اے پی سی ہو جائے گی، لیکن محرم کے احترام میں اب 10 محرم کے بعد یہ اے پی سی بلائی جائے گی، اور اے پی سی کے لیے بھی حکومت جو ہے بہت زیادہ ورکنگ کر رہی ہے۔ اس میں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر تمام جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ پارلیمان کے باہر جو جماعتیں سے این پی اے، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ اے پی سی میں جب اتفاق ہو جائے گا تو پھر اس کو پارلیمان میں بھی لے کے جایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو خدشات لاحق ہے عوامی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا، تمام پارٹیوں کا کنسرن سنا جائے گا۔ لہٰذا وقت سے پہلے ایک اچھی پالیسی پہ یا اچھے اقدام پہ، جو ہم اس بات پہ متفق ہے کہ چترال سے رہ کے کراچی تک دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی پالیسی وضع کی جا رہی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا میرے خیال میں نہ سیاستدانوں کو، اور اس پہ سب متفق ہیں، اس پہ وہ اپوزیشن بھی متفق ہے کہ دہشت گردی پرچیاں ان کو بھی آ رہی ہیں، ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس پہ ہمایوں خان صاحب آپ کو لیتا ہوں، اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں، یہ فرما دیجئے گا کہ اس پر کافی وضاحتیں آ چکی ہیں، پرائم منسٹر آفس سے بھی وضاحت آئی ہے کہ اس کو فل فلیج اس طرح کا آپریشن نہ سمجھا جائے، پھر بھی اس کے اوپر ابہام اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پوری ایفرٹ کی جا رہی ہے ابہام پیدا کرنے کے لیے، تو ابہام آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی موجود ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے ابہام؟ میرا خیال ہے ابہام نہیں ہے، پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا ورڈ اس کا استعمال کیا، عزم استحکام جو ہے، ریزولو فار اسٹیبلٹی، اگر آپ اس کا معنی لیں، ورڈ اگر لیں، تو رشید صاحب نے بھی کہا اور ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا، اچھا یہ پہلا آپریشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کر رہی ہے، پوری دنیا میں ابھی رشید صاحب کہہ رہے تھے، آپ امریکیوں سے لے لیں، نائجیرین سے لے لیں، رشین سے لے لیں، چائنیز سے لے لیں، جہاں جب ضرورت پڑی ان کے ملکوں میں تو اس قسم کے آپریشنز ہوتے رہے۔ پاکستان خود، حافظ صاحب نے اس کا ذکر کیا، گلوبل وار آن ٹیرر میں سب سے بڑا جو ہے ایلائی تھا، اور اس نے جو ہے 1 لاکھ کے قریب جانے، اور اس کے اوپر بھی جو ہمارا فائنینشیل لاسز ہیں وہ پہلے 150 ارب کے قریب کہا جاتا تھا، اب 200 ارب کے قریب بھی ہوگا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، اور یہ تو وہ ڈائریکٹ لاسز ہیں، اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ہے اس کی تو بات بھی نہ کریں۔ اب ہم جو سب سے زیادہ اس وار کے جو دنیا کے اندر دہشت گردی کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کا فرنٹ لائن ایلائی بھی تھے، اس کو میں مزید بھی کنٹینیو کرواؤں گا، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے، یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक जी। बात हो रही थी हुमायूं खान साहब इबहाम के बारे में जो पैदा किया जा रहा है। जी व्यास साहब, बेसिकली तो ये बड़ा सिंपल है। आप उन मौक़ों पे देखें जब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, जब हम तरक्की की जो मंजिलें होती हैं उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तो जो नेसेयर्स हैं या जो हेटर्स हैं या जो हमारे दुश्मन हैं, तो मुख्तलिफ एफ़र्ट्स के ज़रिए जो है ना इस किस्म के अबहाम, इस किस्म की अनसर्टेनिटीज़ पैदा करते हैं। रशीद साहब ने और हाफिज़ साहब ने बड़ा तफसील से बता दिया कि अज़्म इस्तेहकाम जो है एक रिन्यूड एफर्ट, आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एक ओवर इनकम्पासिंग किस्म का जो है एटीट्यूड जो है
ملٹری جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے جو 21 کے قریب پوائنٹس تھے، ان کے اندر جہاں جہاں ہماری پروگرس جہاں کم تھی اس کو زیادہ کرنا اور جہاں پہ زیادہ تھی اس کو مینٹین کرنا، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک رینیوڈ ایفرٹ ہے۔ ایفرٹ کیوں ہے؟ ہماری اکانومی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز دونوں سائیڈوں پہ، ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف افغانستان، ایک ول نہیں ہے وہاں کی جو موجودہ گورنمنٹس ہیں یا جو سیٹ اپ ہے وہاں پہ، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ابہام پیدا کرتے رہیں گے۔ لیکن ابھی آج ہماری سٹاک ایکسچینج کا جو ہے 80,000 پوائنٹ کے قریب گئی، ہمارے اوپر مختلف جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے وعدے ہوئے، SIF کے ذریعے ہم انویسٹمنٹ کی طرف کوشش کر رہے ہیں، CPEC کے فیز 2 کے اوپر ہم جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے دوحہ کا ذکر کیا، SCO کا بھی ایک بڑا ایک اہم اجلاس ہوا، اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کے اوپر ایک بڑا ایمفیسس تھا کہ دہشت گردی کو کس طرح ختم کیا جائے گا، اور سینٹرل ایشیا اور پرٹیکولرلی جو ہے افغانستان کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب ہم پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف میرا خیال ہے ہمیں توجہ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ یہ ارریلیونٹ ہے۔ پاکستان اب اکانومی کو بہتر کرنے کی جگہ پہ آ گیا، کنیکٹیوٹی ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کی طرف آ گیا، اپنی لوگوں کے لیے جو ہے ہم فیز 2 جو CPEC ہے اس کے اندر مواقع پیدا کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ دشمن جو ہے ہمیشہ اس وقت وار کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ابہام کو ٹوٹلی ڈسریگارڈ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ہماری جو افواج پاکستان ہے، آرمی، ایئر فورس، نیوی اور اسٹریٹجک ڈویژن ہے، یہ سارے اس چیز پہ متفق ہیں کہ اب ہم نے جو ہے ترقی کی طرف تیزی سے قدم بڑھانا ہے۔ ہم 21ویں صدی کے اندر باقی اپنے نیبرہڈ سے جو پیچھے نہیں رہ سکتے، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، اور گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر۔ جی آغا صاحب آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، فرمائے گا کل جماعتی کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، ایک تو کتنا خوش آئند سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز اس پر اعتراض اٹھا رہی ہیں ان کا اس میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت شکریہ۔ ویسے جواب میری ذاتی یہ رائے ہے، یعنی کہ اس میں کہ عزم استحکام بہت کلیئر تھا، اس کا ٹرم آف ریفرنس بہت کلیئر تھا، کوئی ایمبیگیوٹی موجود نہیں تھی۔ یہ ایمبیگیوٹی کریٹ کی گئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے جو کہ KP کو رول کر رہی ہے، اس کی وجہ سے APC کی ضرورت پڑی ہے۔ ادروائز اگر اس طرح ہم کوئی بھی گورنمنٹ کے انیشیٹو کے اوپر اگر ہمیں APCs بنانا پڑیں گی تو پھر تو اس طرح ریاستیں چلتی نہیں ہیں۔ ایک فیصلہ ہوا اور وہ اس میں وہ ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کے فائدے کے لیے ہونا تھا، اور اس میں علی اس پہ امین پک ڈڈا بھی ڈالی موجود تھے۔ گئی، ایگزیکٹلی اس پہ ایک پک ڈالی گئی، اس پہ بچت سیشن کو یعنی کہ جس میں یوزلی آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کو سائٹ پہ رکھ کے اس پہ بات کی، اس کو کانٹروورشل بنا دیا گیا۔ سینس کی اب یہ کانٹروورشل بن چکا ہے، اب اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ APC بنوا لیں، منگوا لیں، اور بات کر لیں بیٹھ کے۔ آل پارٹی کانفرنس کے بعد بھی اگر وہ پارٹی کی وہی پوزیشن رہے گی جس نے یہ سارا پک ڈالا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وی ول گو فار another APC۔ اس بات میں بہت خوش ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کو ہولڈ کر لیا ہے کہ عاشورہ کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، تاکہ جو ایک وہ پولیٹیکل پارٹی یہ فیل کر رہی تھی نا، اور جو میسج دے رہی تھی نیچے اپنے سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں ہم نے حکومت کو ہالٹ کر لیا ہے اور ہمارے کہنے پہ APC بلائی جا رہی ہے، ہمارے بغیر انوالو کیے ہوئے کوئی کام پاکستان میں ہو نہیں سکتا ہے، وہ کم سے کم میٹیگیٹ ہوا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آج بلائے، کل بلائے، پرسوں بلائے، کوئی دیر از نو ارجنسی جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، دیر از نو ارجنسی فار دیٹ۔ لیکن یہ روایت ختم ہونی چاہیے کہ آپ جب ایک ایگزیکٹوز کو لے کر آتے ہیں تو یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ریاست کو کیسے چلانا ہے، اور اس پہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں پارلیمنٹ موجود ہے تو کنسنسس مجھے بتائیں اس کے لیے APC کی ضرورت کیا تھی؟ دس از مائی فرسٹ کوشچن۔ اور پارلیمنٹ میں سارے ہیں، ANP بھی پارلیمنٹ میں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر سارے پارلیمنٹ میں ہیں، اور اگر پارلیمنٹ میں اسٹیک ہولڈر نہیں بھی ہو، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہوتی ہے، کمیٹیز کسی کو بھی بلا سکتی ہے اپنی میٹنگ میں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں اس لیول کے اوپر ڈسکشن کی جائے اور بات کی جائے۔ اس کو بیسیکلی ایک بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ جی ہمارے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے کہا کہ انسٹیٹ کے ہمیں سے سٹینڈ آف میں چلے جائیں، انیشیٹو لے لیا ہے، اپوزیشن کو اب شامل ہونا چاہیے۔ ہاں، اب ان کی مرضی وہ جب مرضی بلائیں، ٹھیک لیکن بہرحال اس طرح بار بار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب اس کا ایک جو امپورٹنٹ پہلو ہے، 23 جون کو جب یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں چاروں چیف منسٹر موجود تھے، اس میں 3 پوائنٹس پر اتفاق ہوا۔ نمبر 1 کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ پوری قوم کی جنگ ہے،
नंबर 2, इस जंग को ख़त्म करने के लिए सबका इस बात पर इत्तफाक राय है और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जंग ख़त्म करनी है और ख़त्म होनी है। सही है। नंबर 3, हमें अपनी आइंदा की नस्लों को महफूज बनाना है। इस बात पर इत्तफाक राय के बाद मेरा ख्याल, और चौथी ये थी कि इस अज़्म इस्तेहकाम को सियासत से बालातर होकर काम करना है। तो इस बात पर इत्तफाक के बाद मेरा ख्याल है, देखिए ये पूरे कौम का इत्तफाक था इस बात पर, और ये अच्छी बात है कि हुकूमत जो है इसको पार्लियामेंट में लेके जा रही है, डिबेट करा रही है, ताकि इसके तमाम पहलू जो हैं वो सामने आ जाए और अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दूर हो जाएंगे इससे। तो ये अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म जो है पार्लियामेंट्री, उस पर ये जा रहा है मामला। और उसके बाद अगर हुकूमत ज़रूरत पड़ती है तो APC का भी उसने अनाउंसमेंट कर रखी है, APC में भी ये मामला आ जाएगा। और तहरीक इंसाफ जो है उनके बानी चेयरमैन जो है खुद कह चुके हैं कि हम इस पर शरीक होंगे। तो ये नेशनल कंसेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और नेशनल कंसेंसस जो है उसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी आगा साहब, अब जल्दी से ऐड कर लें। बिल्कुल, बेस्ट मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए जी, इस तरह आपने अगर पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना है ना, तो फिर तमाम डिस्कशंस, डिबेट्स पार्लियामेंट के अंदर ही होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप पार्लियामेंट से बाहर कोई नए फोरम्स पे अगर आप चीज़ों को एड्रेस करते हैं, तो मीनिंग बाय आप एक राइट दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो वैसे ही पार्लियामेंट के खिलाफ हैं कि उनको वो पहले पार्लियामेंट को वो इज्जत और एहतराम ना दें जो पार्लियामेंट का हक बनता है। बिल्कुल ठीक है। टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड कि हम सेकंड टॉपिक पे जाएं, साफ़ी साहब, जो मामलात हैं नैब के अंदर, जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो डिस्कस किए गए 20 पॉइंट्स थे, बाद में से मुख्तसर भी किया गया, इसके अंदर अदालती इस्लाहात का जो मामला था और कानून साजी का इस हवाले से ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना ज़रूरी है कि अगर किसी को पकड़ के लाया जाता है बाद में छूट भी जाता है? नेशनल एक्शन प्लान का जो 20-21 पॉइंट का जो एजेंडा था, शुरू में जो फिक्स हुआ था जब आर्मी पब्लिक स्कूल का आंदोलनाक वाक़या हुआ था, उसके फ़ौरन बाद वो तमाम नुकात इंतहाई अहम थे, लेकिन जिन दो नुकात का आपने खुसूसी तौर पर जिक्र किया, वाकई इसकी अशद ज़रूरत अब भी महसूस की जा रही है। हमने बदकिस्मती से जो इस प्लान का मकसद था, अभी तक उससे हम कौमी सतह पे मुस्तफ़ीद नहीं हुए हैं। ये जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया आपको कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम का प्लान है या जो पॉलिसी है, इसके तहत सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करवाने को यकीनी बना जाए, नेक्टा का किरदार को मज़ीद फ़ाल किया जाए, सूबों का जो जिम्मेदारी है या जो उनके इख्तियारात है उसको भी बरूए कार लाया जाए, और एक कौमी सतह पर इत्तिफाक़ राय से दहशतगर्दी की इस अजाब से, इस अफरियत से हम अपनी कौम को निजात दिला सके। और यही वजह है हुकूमत एग्जेक्टिव आर्डर्स के ज़रिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को किसी वक्त भी कह सकती है कि मेगा ऑपरेशंस किया जाए, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया है। APC का मकसद सियासी जमातों को इंगेज करने का मकसद, अवामी नेशनल पार्टी को सुनना, PTI को सुनना, JI को सुनना, JUI को सुनना, ये तमाम चीज़ें जो है ये असद ज़रूरी भी है, क्योंकि इन जमातों को अगर साथ नहीं लेंगे तो इससे काफ़ी मसाइल पैदा होंगे, और बेहतर ये है कि उनसे बात करके फिर पार्लियामेंट में जाया जाए, तो फिर किसी मामला को आगे लेकर जाया मौका नहीं मिलेगा। पॉइंट आ गया आपका। मुझे प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एनर्जी के हवाले से। एनर्जी का बहरान तो उस तरह नहीं है जिस तरह हम 2013-14 में देखा करते थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे ज़रूर मौजूद हैं। अगर एनर्जी मिक्स के हवाले से बात की जाए तो 2022 के डेटा के मुताबिक थर्मल की प्रोडक्शन 64% है, टोटल प्रोडक्शन के अंदर हाइडल है 27%, रिन्यूएबल एनर्जी है 6%, न्यूक्लियर पावर है 3%, और अदर्स जिसके अंदर शुगर वेस्ट वगैरह है वो 1% बनती है। लेकिन हुकूमत ने जो इस अज़्म का इजहार किया, हुकूमत ने कहा है कि जो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो शेयर है वो 2030 तक 30% तक इसको बढ़ाएंगे, इसको मजीद इंक्रीज करेंगे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सस्ती तरीन एनर्जी है वो भी पैदा हो सके और माहौल दोस्त एनर्जी जो है उसको भी पैदा किया जा सके। अगर हम लाइन लॉसेज या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज के हवाले से बात करें तो यकीनन ऐसा डेटा सामने है कि 18 से 20% जो है वो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, जिसकी यूनिट्स पे वैल्यू जो है वो 12 से 15 बिलियन यूनिट्स बनती है IDB की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुताबिक, और 200 बिलियन रुपीस का हमें लॉस होता है। अगर हम एनर्जी थेफ्ट के हवाले से बात करें तो 590 अरब रुपए का ये रिकॉर्ड सामने आया था, डेटा सामने आया था 2023 के अंदर कि ये एनर्जी चोरी
ہوتی ہے پاکستان کے اندر سے. اور اگر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت سرکولر ڈیٹ جو انرجی کا ہے یعنی بجلی کا ہے وہ 2.7 ٹریلین روپیز ہے جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ نے کس طرح سے اس کو پلان کیا ہے, کس طرح سے کم کیا جائے گا, کس طرح پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھا جائے گا اور کس طرح ایک ایفیشینٹ انرجی جو ہے ایک عام آدمی تک پہنچے گی, بزنس مین تک پہنچے گی, اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے. حافظ صاحب آپ کو شامل کروں گا. سر, انرجی میں اصلاحات اب کتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ آج جو پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے کوئٹہ کا, وہ بھی انرجی ریفارمز پالیسی کا ایک حصہ تھا, جس میں وہ گئے ہیں جو زرعی ٹیوب ویل ہیں ان کی اور جو آئل سے چلتے ہیں ان کو کنورٹ کر رہے ہیں شمسی توانائی میں. یہ تعداد ہے 28,000 بلوچستان کی. تو ایک اوورآل جو حکمت عملی ہے ہماری توانائی کے حوالے سے, اس میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تھرمل کو زیادہ انگیج کیا جائے, آئی پی پیز کو جہاں گیس آ رہی ہے اس کو کوئلے میں کنورٹ کیا جائے تاکہ قومی خزانے پر بوجھ جو ہے کم ہو سکے, امپورٹ بل کم ہو سکے, امپورٹ بل بھی کم ہو سکے. تو یہ جو ہے, اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ شمسی توانائی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ نیشنل جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس میں بڑے اہم اقدامات کیے. اس میں سولر پینل جو ہیں ان کی امپورٹ پر ڈیوٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں, وہ بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں. اور پاکستان کی حکومت نے پاکستان میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام لوگوں تک سولر پینلز کی رسائی کو یقینی بنایا جائے گا. اور اس ضمن میں جو اہم امپورٹنٹ جو بڑا فرق پڑا ہے پرائس کے اندر, کہاں 70,000 اور اس کے بعد اب 24,000 تک بالکل. پینل. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اصل تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اقدامات جو ہیں نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کس حد تک ہو رہے ہیں. آج پنجاب میں دیکھیں کہ انہوں نے خوشحال گھرانے کے نام سے نئی اسکیم لانچ کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 500 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں انہیں ہم سولر پینل جو ہے وہ رائتی قیمت پر دیں گے, اور اس میں 90% جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے گی پیسہ اور 10% ان کا اپنا شیئر ہوگا. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو غریب لوگوں کے لیے. اب حکومت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے جس طرح کام ہوا ہے, پورے ملک کے لیے یہ آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو توانائی جو ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہیں جو آئل پر چلتے ہیں ان کو کنورٹ کیا جائے گا, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ کام انجام دے گی. تو حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ بہتر پالیسیاں اور جامع حکمت عملی اور لوگوں کو سستا اور آسان طریقے کے ساتھ بجلی کی سہولت مہیا کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ حکومت کا ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کو تیزی کے ساتھ آگے لایا. ٹھیک ہے. صاحب پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اب کتنی ضروری ہے کہ ڈسکوز جو ہیں جس طرح سے انفیشینٹ ہو چکی ہیں, مختلف ڈسکوز کے اندر ریکوری ریٹ ہی وہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر اس ریکوری ریٹ کو ختم کرنے کے لیے پھر جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں ان کے بل بڑھائے جاتے ہیں جو کہ پیمنٹ کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کی جو ایک پالیسی حکومت نے, اور اس سے پہلے جو PDM2 کی حکومت تھی, اسی سے ایک سلسلہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں چلا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے تو کافی پیش رفت ہو رہی ہے. جن ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی آپ نے ذکر کیا, ان کے حوالے سے شکایات تو بہت زیادہ ہے, اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے انتہائی برہمی کا اظہار کیا, اور جو اوور بلنگ کا جو ایک شکایت آئی ہے کہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے اب ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے, اور جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے, لسکو, آئسکو, پسکو, ٹیسکو, جتنی بھی ہمارے ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی, سب کی آڈٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے. تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کی سروسز آپ نہیں دے پا رہے قومی سطح پہ, تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان اداروں کو ہم ان کے اخراجات بھی برداشت کریں, اور وہ بھی پھر جو پہلے سے ہمارے ہاں بجلی کافی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے سبسڈیز وڈرال کی ہے, IMF کا دباؤ ہے ہم پہ, ہم یہاں پہ انرجی کی کمی ہے آلریڈی. تو پھر ان کے یہ جو سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی صورت میں, ان کو پالنا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں. اور یہ جو غریب صارفین ہے
ان کے جیبوں پہ مزید بوجھ کا سبب بن سکتا ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے عمل میں ایک بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا. جس طرح IPPs کا مسئلہ ہے کہ اب بھی ہم پاکستان کی ریاست مجبور ہے کہ وہ کیپیسٹی بیسڈ پیمنٹ حکومت کو کرنی پڑ رہی ہے. تو ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے, اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اگر پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے, کیونکہ کراچی جو ہے ہم دیکھیں کراچی الیکٹرک سپلائی کے حوالے سے بھی کافی شکایتیں, ان کے بھی کافی شکایات ہیں, لیکن پھر بھی ان کی سروسز باقی ملک کے حوالے سے اگر ہم کمپیئر کریں تو بہتر ہے. ان پہلوؤں کا اگر مد نظر رکھا جائے اور صارفین کی خدمات بہتر ہوتی ہے اور ان کے بل میں کمی آتی ہے تو بسم اللہ. اگر ان سے نہیں ہو رہا, آپ خود بتا رہے تھے, اپنے ڈیٹا بتائیے کہ لائن لاسز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے, بجلی چوری ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, بلنگ ان سے پراپر نہیں ہو پا رہی, جو ہمارے سسٹم میں آلریڈی بجلی کی کمی ہے اس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے. ترمل پہ جانا ہمارا حل نہیں ہے. ترمل مہنگی بجلی ہے, دنیا کے امیر ممالک ترمل بجلی کو نہیں افورڈ کر سکتے جو آئل پروڈیوسنگ ہے وہ نہیں, یا تو وہ رینیوبل پہ جا رہے ہیں, یا ہمارے ہاں جیسے ممالک ہیں ہمارے پاس ہائیڈل کے اتنے زیادہ مواقع موجود ہیں, ہم ان کو کیوں بروکار 50,000 میگا واٹ ہائیڈل پہ ہم نے جانا ہوگا یا رینیوبل انرجیز پہ جانا ہوگا. ونڈ کی انرجی کے ہمارے پاس ہے, سولر کے ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے, ان کو اگر ہم بروکار لائیں گے تو ہم تبھی آگے بڑھیں گے. اگر ہائیڈل پہ ہمارا تکیہ رہے گا تو یہی جس طرح IPP سے ہمیں شکایتیں ہیں, اسی طرح ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا, اسی طرح ہماری جو ہے خسارہ بجٹ کا زیادہ بڑھے گا, اور اسی طرح ہم پہ مالیاتی اداروں کا دباؤ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب, سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا ایک تو کتنا بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے, اس کو کم کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید اصلاحات انرجی سیکٹر کے اندر یہ کیا کیا لائی جا سکتی ہیں حکومت کی جانب سے؟ جی یاسر صاحب, سرکولر ڈیٹ تو میرے خیال ہے اس وقت کے جو ہمارے بجلی کے مسائل ہیں اس میں آپ سمجھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ, آپ نے 2.7 ٹریلین کا ذکر کیا روپیز کا, اور یہ کم نہیں ہو رہا, یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی ریزن حافظ صاحب نے بھی بتایا, رشید صاحب نے بھی بتایا. جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ایک تو ان کے اندر گورننس اور یا ٹیکنالوجی ہے, دونوں جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہیں, اور نئی جو دنیا کے اندر ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, یا جس طرح آپ میٹرز پہلے لگا لیتے ہیں پری انسٹالڈ, اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. اچھا, اس وقت جو ہے ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, 45,000 کی, اور ہماری جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے. پھر جو کیپیسٹی 25,000 ہماری پیک ڈیمانڈ ہے اور 18,000 ہماری پروڈکشن ہے. ایگزیکٹلی. تو اب آپ کی جو پیک ڈیمانڈ ہے اس کو اگر لے لیں, اور اس کے علاوہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہم IPPs کو دیتے ہیں, یہ تو جو ہے نا یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے, پچھلے 76 سالوں میں جو ہے مختلف جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یہ اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جو رشید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے لوگوں کو سسٹینیبل اور سستی بجلی پرووائڈ کرنی ہے, انرجی. ہمارا انرجی مکس اس وقت بھی دنیا کے اگر آپ ایگزامپلز لیں تو ون آف دا کلینسٹ آتا ہے کاربن ایمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, ڈسپائٹ اس کے کہ اب ہمارے ریونیو کلیکشن نہیں ہم سے ہو رہی. میں ڈسکوز کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ ہیں, ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, ان کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. اچھا, سمارٹ گریڈز کی بات ہو رہی ہے, میٹرز بھی ویسے لگا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ شروع ہو گیا, ابھی ریڈر کا جو معاملہ ہے وہ اب دور ہو جائے گا اس سے. ایگزیکٹلی. آج بلوچستان کا جو ذکر کر رہے تھے پرائم منسٹر نے, وہاں پہ جو 28,000 کے قریب جو ایگریکلچر کے جو پمپس ہیں ان کو سولرائزیشن کرنے کی بات کی. اس سے پہلے ہم نے 10,000 میگا واٹ کو جو ہے سولر کے اوپر کرنا ہے. تو یہ اچھے اقدامات ہیں, لیکن آپ جب تک ان کے اوپر وار فوٹنگ کے اوپر کام نہیں ہوگا, کیونکہ 2.7 ٹریلین اس سال کے سے 6 مہینے اگر آپ پہلے چلے جائیں تو تقریباً 350 ملین روپیز کا اضافہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. تو جب تک یہ ہم اس کو سسٹینبلی کم نہیں کریں گے اور اس بیلنس کو جو بڑھ رہا ہے اس کو کم نہیں کریں گے, تو یہ ایک اتنا بڑا مینس ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر فار دا کنٹری. ٹھیک. آغا صاحب, سولر کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہیں بڑے کنسرنڈ ہیں کہ سولر کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ ایک تو ٹیرف نہ لگایا جائے, ٹیکس نہ لگایا جائے, اور ایز ایک پرووائڈ کی جائے لوگوں کو تاکہ وہ سولر لگا سکیں. لیکن سولر کے اوپر بھی بڑا ابہام پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ جو کریٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید سولر کے اوپر کسی قسم کی پالیسی گورنمنٹ چینج کری. گورنمنٹ نے بڑا وضاحت سے کہا کوئی پالیسی چینج اس کے اندر نہیں آ رہی. ایک تو جو رینیوبل ہے اس کے لیے عام پاکستانیوں کو اور باقی لوگوں کو انکریج کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں جی, اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ جو انڈین پنجاب ہے وہ تو 100% جو ہے اس کے ٹیوب ویل جو ہیں وہ سولر پہ جا چکے ہیں. جو آپ نے بات کی ابہام کریٹ کرنے کی, ابہام جان کے کریٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور اب ایک چیز ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے گرین میٹرنگ کروا لی ہوئی ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ میٹر بدل دیں گے ہم.
کوئی نہ کوئی ایک ابہام کریٹ کیا جاتا ہے سولر کے ایشو پہ. کیوں؟ کیونکہ جو انوالومنٹ ہے 8,980 میگا واٹ تھرمل کی, وہ جو اس میں کمپنیز انوالو ہیں وہ دے آر ناٹ ہیپی کہ ہم سولر لوگ کیوں جا رہے ہیں اس انرجی کی طرف جائیں. ایک امپورٹنٹ حالانکہ شیئر دیکھیں تو 1300 میگا واٹ اس وقت ٹوٹل پاکستان میں آ چکی ہے, اور تقریباً 1,15,000 سے 20,000 ٹوٹل گرین میٹرز ایشو ہو چکے ہیں. جی بالکل. دیکھیے کوئی نہ کوئی ایک پنجابی میں کہتے ہیں پکھ ڈال کے رکھتے ہیں گرین اپنا سولر کے ساتھ. کبھی وہ ٹیرف کا معاملہ چل پڑا, پھر اب یہ کہ جی وہ گرین میٹر ہم چینج کر دیں گے. ٹائم بہت کم ہے, میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ کہ جی جو مرضی آپ کر لیں, جب تک آپ آئی پی پی کے ساتھ یہ جو اپنا بات کی ہے صافی صاحب نے کیپیسٹی بیس پیمنٹس کا معاملہ طے نہیں کریں گے آئی پی پی کے ساتھ, یہ آپ کا سرکولر ڈیٹ آپ نہیں روک. اور آئی ایم ایف کا بھی ایک بڑا کنسرن ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ جو مرضی الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں, جس طرح مرضی آپ کر لیں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس پہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ڈسکو میں سنتا آ رہا ہوں 2022 سے سنتا آ رہا ہوں کہ ڈسکو اگلے ہفتے آپ پرائیویٹائز کر لیں گے. ڈسکو کو آپ ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک, کیونکہ وہاں پہ سارا کا سارا جو بلینز بورڈ سے چینج کر دیا صاحب انہوں نے. سر بورڈ ڈسکو چاہیے ہی نہیں. آپ پری پیڈ پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دنیا پری پیڈ پہ ہے. اب جو میٹرز لگا رہے کہہ رہے ہیں اس پہ فیسلٹی ڈالی ہوئی ہے. پری پیڈ پہ کیوں نہیں جاتے ہیں آپ اتنا استعمال کریں گے جتنا آپ استعمال کریں گے, پیمنٹ کریں گے. یا تو پیمنٹ آپ کی پیمنٹ میں کر رہا ہوتا ہوں, یہ میری پیمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں گریڈ بیلنس کرنے کے لیے. تو ڈسکو کو جب تک آپ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ آئی پی پی کا معاملہ, یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے معزز پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے یقیناً ان کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا, اور بالکل پاکستان میں جو انرجی کا شارٹ فال ہے, خاص طور پہ پاکستان میں انرجی کے جو کرونک ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت نے جو پالیسی سامنے لے کر آئی ہے وہ بڑی زبردست ہے اس حوالے سے, جس میں پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ سولر کو انکریج کرنے کے حوالے سے ہو یا دیگر اقدامات ہوں. حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو انرجی ہے وہ سستی ملے, وہ وافر ملے اور بہتر طور پہ پاکستانیوں کو اویلیبل ہو سکے. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.